انسانوں کے پیدائشی اور اس کے ارتقائی عمل کو دیکھتے ہوئے یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ عبادت یا پرستش کا عمل تقریباً سبھی انسانوں میں مشترک پایا جاتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انسان کس کی عبادت کرتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، یا چاند یا آگ کی پوجا کرتا ہے۔ اس میں کسی نہ کسی کی عبادت یا پرستش کرنے کا مادہ ضرور پایا جاتا ہے۔ آج چونکہ ہم بت پرستی کے آغاز کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو عام طور پر اس حوالے سے بہت سے نظریات اور تصورات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک سادہ نظریہ کے مطابق جب دنیا میں انسان پھیلنے لگے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونے لگے، اور جو ہی انہوں نے اپنی بستیاں مختلف علاقوں میں آباد کیں، تو ان کو عبادت یا پرستش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کیونکہ انسان قدرتی طور پر اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا آ رہا ہے، تو انسان کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ایک بت، مجسمہ یا تصویر بنائیں اور اس کی عبادت شروع کر دیں۔ یا ان کا کوئی سردار یا بادشاہ کوئی اچھے کام کرتا تو یہ لوگ خدا کا روپ دینے کے لیے اس کا مجسمہ بنا لیتے اور اس پر چڑھاوے چڑھاتے اور نذر و نیاز پیش کرتے۔ تاریخ میں بہت سارے مجسموں کا ذکر آتا ہے، جس طرح مرد کا مجسمہ، عورت کے جسم کا مجسمہ اور جنگلی جانوروں کے جسم کے مجسموں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ایک مضبوط اور ڈپلومیٹک نظریہ کے مطابق بادشاہ یا سردار عام لوگوں کو منظم رکھنے کے لیے بھی مجسمے بنوا لیتے، اور عوام انٹینشنلی یا زبردستی ان مجسموں کو خدا مان لیتے اور ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ دوسری طرف اگر آسمانی کتابوں کی بنیاد پر بنائے گئے مذاہب، جن میں مسلمان، عیسائی اور یہود شامل ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ مذاہب زندگی گزارنے کا ایک دستور دیتے ہیں، جس میں عبادات کا ایک مکمل طریقہ کار ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی پرستش کی ممانعت، اور اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے، اور سب سے بڑی بات جزا اور سزا کا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک مکمل ضابطہ حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کے ذریعے عام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے، جبکہ بتوں کی پرستش کرنے والے مذاہب میں ایسا نہیں ہوتا۔ تاریخی مطالعہ سے یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بہت کم انسان آسمانی کتابوں والے مذاہب کی طرف آتے، بلکہ جب ان لوگوں کو ان مذاہب کی تعلیم دی جاتی تو وہ اس کی بڑی مخالفت کرتے، کیونکہ دنیاوی طور پر بھی ان مذاہب کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل تھا۔ جبکہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے کئی قسم کے ذاتی فائدے اٹھائے۔ مثال کے طور پر جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ بولنے اور حکم دینے سے قاصر تھے۔ ان بتوں کی طرف سے ان کے ماننے والوں کو کوئی روک ٹوک نہ تھی کہ وہ برے کام کریں یا اچھے کام کریں، اور ان مذاہب میں جو قوانین ہوتے تھے وہ انسانوں کی طرف سے بنائے جاتے تھے۔ دوسرا بڑا فائدہ جزا اور سزا کا قانون نہ ہونے کے برابر تھا۔ اگر تھا تو وہ امیروں کے لیے علیحدہ قانون تھا اور غریبوں کے لیے علیحدہ تھا۔ تیسرے نمبر پر سب سے بڑا فائدہ قوم کے سردار اور بادشاہ اٹھاتے تھے، کیونکہ اکثر جو لوگ قوم کے سردار ہوتے تھے وہی لوگ بتوں کے مجاور ہوتے تھے، تو اس لیے لوگ بتوں کی تعظیم کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پارسا سمجھتے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرتے تھے۔ اب ہم تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ بت پرستی کا باقاعدہ آغاز کب اور کیسے ہوا۔ دنیا ارض پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مکمل دین کے ساتھ بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جتنا عرصہ اس دنیا میں رہے، ان کی زندگی میں دنیا ارض پر کہیں بھی بت پرستی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کی لاش مبارک کو ہنود کر کے محفوظ کر دیا گیا اور ایک پہاڑ کے غار میں اسے رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا عموماً تاریخ میں ذکر آتا ہے، ایک حابیل، دوسرا قابیل اور تیسرے حضرت شیث علیہ السلام۔ حابیل کو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی قتل کر دیا تھا۔ اب جتنی بھی نسل آگے بڑھی ہے، یہ یا تو بنی قابیل تھے یا بنی شیث تھے، یعنی ایک قابیل کی اولاد اور دوسری حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد تھی۔ بنی شیث پہاڑی سلسلہ کے ایک طرف رہتے تھے، جبکہ بنی قابیل اسی پہاڑی سلسلہ کے دوسری طرف رہتے تھے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی حنوط شدہ لاش مبارک بنی شیث کے پاس پہاڑ کے غار میں تھی، اس لیے بنی شیث وہاں جاتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک کی تعظیم کرتے۔ یہ دیکھ کر بنی قابیل میں سے ایک شخص نے مجمع کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے بنی قابیل، دیکھو، بنی شیث کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کے گرد وہ گھومتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے قبیلے سے یہ بات کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسی مورتی گھڑ سکتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں، بس ہم سب اس کی تعظیم کیا کریں گے۔ آپس میں مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ
وہ بھی اپنے بڑوں کی مورتیاں بنائیں گے۔ یہ دیکھ کر بنی قابیل میں سے ایک شخص نے مجمع کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے بنی قابیل، دیکھو، بنی شیش کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے جس کے گرد وہ گھومتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے قبیلے سے یہ بات کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسی مورت گھڑ سکتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنے قبیلے سے یہ بات کہنے کے بعد اس نے کہا کہ میں ایک ایسی مورت گھڑ سکتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ آپس میں مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی مورتیاں بنائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے 5 سرداروں کے نام منتخب کیے جن کی انہوں نے مورتیاں بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے 5 بڑے سرداروں کے نام منتخب کیے جن کی انہوں نے مورتیاں بنانے کا فیصلہ کیا۔ بنی قابیل میں یہ 5 افراد ایسے تھے کہ جن کی یہ لوگ عزت کیا کرتے تھے، جن کے نام کچھ یوں تھے: ودا، سوا، یعوق، یغوث اور نصر۔ اب یہ 5 افراد ایک ہی مہینے میں فوت ہو گئے تھے، جن کا پوری قوم کو بہت صدمہ ہوا۔ تو گویا اس شخص نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ان 5 کی مورتیاں گھڑ دوں گا۔ یہ مورتیاں آپ کے سامنے رہیں گی، لیکن یہ مجھے قدرت نہیں کہ میں ان میں روحیں ڈال سکوں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر بنی قابیل بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا، ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ تو ان کی مورتیاں بنا اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی تعظیم کریں اور ہمارے دلوں میں ان کی یاد تازہ رہے۔ پس اس شخص نے اپنی قوم کے لیے 5 بت گھڑ دیے جو ان کی صورتوں کے موافق تھے، اور یہ بت ان کی بستی میں مختلف جگہوں پر نصب کر دیے گئے، اور یوں بنی قابیل آتے اور ان کی تعظیم کرتے اور ان کے گرد چکر لگاتے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ پہلا شخص تھا جس نے مورتیاں بنائیں اور یوں بت تراشی کے عمل کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ان کی دوسری نسل آئی تو انہوں نے بھی ان مورتیوں کی تعظیم کی۔ پھر جب ان کے بعد ان کی تیسری نسل آئی تو وہ ان مورتیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم سے پہلے جو بزرگ تھے وہ بے فائدہ ان بتوں کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ خدا کے نزدیک یہ بت سفارش کا ذریعہ ہیں۔ پس یہ لوگ بتوں کو پوجنے لگے اور یوں بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ جب بنی قابیل مکمل طور پر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے بتوں کی پوجا کرنے کو ترجیح دی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جھٹلایا۔ آپ نے ان کو وحدانیت کی طرف لانے کی پوری کوشش کی، لیکن بنی قابیل کو 5 بتوں کی پوجا سے نہ روک سکے۔ جوں جوں عرصہ گزرتا گیا ان 5 بتوں کی پوجا کا معاملہ سنگین ہوتا گیا۔ جگہ جگہ انہوں نے بت نصب کر دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان بتوں کی پوجا کر سکیں۔ اسی بنی قابیل کی طرف پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ہزارہا کوششوں کے باوجود یہ لوگ بت پرستی کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ بنی قابیل وادی دجلہ اور فرات کے دوابہ میں رہتی تھی، جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ اس کے بعد یہی بت عرب اور دوسرے علاقوں میں پھیلنے لگے۔ عرب میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عمرو بن لہی تھا۔ اس کی کنیت ابو شمامہ تھی اور یہ ایک کاہن تھا۔ ایک جن اس شخص کا موکل تھا جو اس شخص سے کاہنوں کے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اس جن نے عمرو بن لہی سے کہا کہ وہ جدہ کے کنارے جائے، وہاں اس کو کچھ مورتیاں ملیں گی جن کو وہ اٹھا کر تہامہ لے آئے اور عرب کے لوگوں کو اس کی عبادت کے لیے بلائے۔ عمرو بن لہی نے جا کر اس جگہ کو تلاش کیا جس کی طرف اس شیطان نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے وہ مورتیاں نکالیں اور عرب میں لا کر نصب کر دیں، اور پھر عرب کے لوگوں کو اس کی عبادت کے لیے بلائے۔ عربوں میں سب سے پہلے اوف بن عزرہ نے عمرو بن لہی کی بات مانی اور بتوں کی پرستش شروع کی۔ عمرو بن لہی نے اوف بن عزرہ کو ودا کا بت حوالے کیا۔ اوف بن عزرہ نے اس ودا کے بت کو لے جا کر وادی القرا میں نصب کر دیا اور ودا کے نام سے منسوب کر کے اپنے بیٹے کا نام عبد الوداع رکھ دیا۔ بنی قابیل کے دوسرے بت سوا کو عمرو بن لہی نے عرب کے دوسرے شخص حارث بن تمیم کے حوالے کیا۔ یہ بت روحات کی سرزمین پر نصب کیا گیا اور روحات کے قرب و جوار کے قبائل اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عمرو بن لہی نے بنی قابیل کا تیسرا بت جس کا نام یغوث تھا،
اس کو یمن کے ایک شخص انم بن عمرو کو دیا۔ انم بن عمرو یہ بت یمن لے آیا اور اس کو ایک بلند ٹیلے پر جا کر نصب کر دیا۔ قبیلہ مزہج جو کہ اس کے قرب و جوار میں رہتے تھے اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ شیطان کے اس گماشتے نے بنی قابیل کے 5 بت عربوں میں تقسیم کر دیے اور یوں عرب میں باقاعدہ بت پرستی کا آغاز ہوا۔